محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، حقیقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دیتا بشیر آیا نذیر آیا، خلق نے جس کے پاؤں چومے وہ بشیر آیا، بھٹکتی خلق کو رستہ دکھانے رہنما آیا، سفینے کو تباہی سے بچانے نا خدا آیا، مبارک ہو زمانہ کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، خلیق آیا کریم آیا رؤوف آیا رحیم آیا، خلیق آیا کریم آیا رؤوف آیا رحیم آیا، کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آیا، بشر بن کر زمانے کا جمال اولی آیا، بشر بن کر زمانے کا جمال اولی آیا، متاع صدق لے کر صادق الوحد و امی آیا، وہ آیا جس کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم، وہ آیا جس کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم، وہ آیا جس کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، تجلی عام فرماتا ہوا شمس الضحیٰ آیا، امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد طاہر ندیم حیدری صاحب زیدہ مجدہ رونق محفل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد ندیم حیدری سلطانی صاحب زیدہ مجدہ اور اس مسجد کی جتنی کمیٹی ہے اور اس مسجد کے جتنے نمازی احباب ہیں، اس وقت ہم سارے آپ کی اس جامع مسجد میں عظیم الشان فقید الوصال آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ طرز اور ترنم آپ نے سنا ہے اور اس کے علاوہ بہترین تقریر آپ نے سماعت کی ہے۔ مجھے طرز لگانا نہیں آتا، میں پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، بالکل میری سادی گفتگو ہے اور میں سادے سے لب و لہجے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ بڑی جلدی اپنی تقریر میں ختم کر دوں تاکہ صبح نماز فجر اور دیگر جس کے سارے معاملات ہیں وہ آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے اور سارے کے سارے ساتھی خیریت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کام کاج ان کو سر انجام دے سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے کوئی نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر نور کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کے دم قدم سے اس کائنات کی ساری بہاریں ہیں اور ان کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا اور پھر جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بہاریں عطا کی ہیں، ہم سب جس وقت موسم میلاد آتا ہے اور ابھی دیکھیں ربیع الاول شریف کب کا گزر چکا ہے اور اب ربیع الثانی ہے، اس ماہ مقدس میں بھی ہم سارے کے سارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد کی بات کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کے تذکرے ہم سارے کے سارے کرتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم زمانے والوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے زمانے والوں یاد رکھو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اس کائنات کو چمک اور اس کائنات کو بہاریں عطا کی ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ، ہر ایک کا یہی نعرہ اور ہر ایک کی یہی سوچ اور ہر ایک کی یہی آواز ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے، ہر ایک کے یہی جملے ہیں، کون سے بلا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ اور ہم میں سے ہر ایک کا نظریہ یہی ہے، اور اسی نظریے کو لے کے ہم سارے اس پیغام محبت کو عام کرتے ہیں۔ اب جس بندے کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد کی خوشی منانے کا جذبہ جو انسان اپنے دل میں رکھتا نہیں، وہ بندہ اپنے دل کا علاج کروائے، اور اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں کہ ادھر سرکار تشریف لے آئے اور میرے گھر میں ابھی تک ایسے ماتم کا سما ہے۔ جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا ہے تو حضور کا عاشق ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں سرکار کی آمد کی خوشی کرتا ہے۔ کوئی نعرے بلند کرتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کوئی کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، کوئی کہتا ہے پیارے کی آمد مرحبا، کوئی کہتا ہے سونے کی آمد مرحبا، تو کوئی کہتا ہے میٹھے کی آمد مرحبا۔ ہر ایک اپنے انداز میں، کسی نے گھر سجا دیا، کسی نے گھر کی جو چھت ہے اس میں جھنڈا لا کے لگا دیا، تو کسی نے گلی سجا دی، کسی نے مکان سجا دیا، کسی نے گھر سجا دیا، اور یہ سارے کے سارے کام کر کے ہم زمانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، زمانے والوں یاد رکھو عام بندہ تو عام رہا، رب ذوالجلال نے صف انبیاء میں کسی نبی کو بھی وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ نے مدینے والی سرکار کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ سنیے گا، یہ میرے سامنے السیرۃ الحلبیہ ہے، یہ حضرت امام حلبی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، اور یہ سیرت پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ ایک ایک جملہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت اس کائنات میں آنکھ کھولی، سرکار پیدا ہوئے، رات پہلی ہے، دن پہلا ہے میرے آقا کی ولادت باسعادت کا، اور اس بات کا گواہ کون ہے؟ اس بات کی گواہی دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دادا، نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انداز کیا ہے وہ ذرا انداز دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، جس رات میرا پوتا پیدا ہوا، جس رات میرا پوتا پیدا ہوا، میرے پوتے نے اس کائنات میں آنکھ کھولی تو منظر کیا تھا؟ حضور کے دادا جان کا بیان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ فرماتا ہے کنت فی الکعبہ، میں کہیں اور نہیں، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں موجود تھا۔ یہ بات کس کی کر رہا ہوں؟ سرکار کے دادا جان کی، سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کچھ اور نہیں کر رہا تھا، میں اس وقت تھا اللہ کے گھر میں، اور ہم میں سے جس بھی ساتھی نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں بیت اللہ شریف کے دیدار کا کیا منظر ہوتا ہے۔ جس وقت بندے کے سامنے اللہ کا گھر ہو اور وہ بندہ اس اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہو، تو طواف کرنے کا منظر اور مزہ ہی ایک جدا سا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب میرے حضور کے دادا، آپ فرماتے ہیں جس وقت، جس رات میرے پوتے نے اس کائنات میں آنکھ کھولی نا، میں اس وقت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کعبہ کرتے کرتے اچانک میں نے کیا منظر دیکھا، کیا منظر میں نے دیکھا؟ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، کتاب سامنے ہے، بات کچی کے قائل ہی نہیں، نہ کچی کرتے ہیں نہ ہمیں پسند ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں جس وقت میں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں سمعت صوتا من جدار کعبہ، فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کی دیوار کے اندر سے یہ آواز آئی، بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی۔ جملے کیا ہے؟ کیا بولے؟ کعبۃ اللہ بولا، اللہ کا گھر بولا۔ ایک ہے سرکار کے آنے پہ میں بولوں، ایک ہے سرکار کے آنے پہ آپ بولیں، ایک ہے سرکار کے آنے پر کسی مسجد کا خطیب بولے، اور ایک ہے سرکار کے آنے پر کسی گاؤں کا یا کسی شہر کا یا کسی گلی کا کوئی نعت خواہ بولے۔ میں کسی بندے کی تو بات ہی نہیں کر رہا،
میں تو اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. جس وقت سرکار پیدا ہوئے، بیان میرا نہیں، بیان آپ کا نہیں، بیان آپ کی مسجد کے خطیب کا نہیں، بیان مصطفیٰ کے دادا جان کا ہے، جنہوں نے خود اپنے کانوں سے یہ جملے سنے ہیں. اور جملے کیا ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیں. یہ لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دادا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری آواز آپ کو آئے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا. میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان آپ فرماتے ہیں، سمیت صوتا من جدار الکعبہ، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے، بیت اللہ کے اندر سے یہ آواز آئی. بیت اللہ بولا ہے، بول کے کیا کہتا ہے؟ بیت اللہ کہتا ہے ولید المصطفی المختار، کا زمانے والوں تمہیں مبارک ہو، اس کائنات میں اس ہستی نے آنکھ کھولی ہے جس ہستی کو مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس ہستی کو مختار بھی کہا جاتا ہے. جس ہستی کو مصطفیٰ بھی کہا گیا، جس ہستی کو مختار بھی کہا گیا. اور یہ سنیے گا، ایکو اس کی بند کریں. ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دادا کا بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دادا جان فرماتا ہے، جس وقت میں نے یہ جملہ سنا، جس وقت میں نے یہ بات سن لی کہ بیت اللہ بولا ہے، اللہ کا گھر بولا، بیت اللہ بولا، ٹھیک ہے جی، بیت اللہ شریف بولا، اللہ کا گھر بولا. اور اللہ کا گھر بول کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کا گھر بول کے کہتا ہے ولید المصطفی المختار، کا زمانے والوں تمہیں مبارک ہو، اس کائنات میں وہ آ گئے جن کو مصطفیٰ بھی کہا گیا، جن کو ساری کائنات کا کیا بھی کہا گیا؟ مختار بھی کہا گیا. فرماتا ہے جس وقت میں نے یہ جملے سنے، جملے سن کے میں فارغ ہوا، میں بڑا حیران تھا. آج تک میں نے بیت اللہ کو بولتے کبھی نہیں سنا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیت اللہ بولا ہو، آج تک میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا اللہ کا گھر بولا ہو. فرماتے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اگلا منظر بھی میں نے دیکھ لیا، اگلا منظر بھی میں نے دیکھ لیا. توجہ میں نے پہلے کہہ دیا، میری طرف آپ نے رکھنی ہے. نمبر ایک، بیت اللہ بولا. بیت اللہ کیا ہوا؟ بیت اللہ بولا. اور بول کے اس نے کیا کہا؟ جملے میں نے بیان کر دیے. ولید المصطفی المختار، دنیا میں وہ آ گئے جو مصطفیٰ بھی ہیں، جو کیا بھی ہیں؟ مختار بھی ہیں. تھوڑا سا آگے چلیے، سرکار کے دادا آپ فرماتے ہیں میں ابھی بیت اللہ کو دیکھ ہی رہا تھا، میں نے اگلا منظر کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں تزلزلت الکعبہ، تزلزلت الکعبہ. فرماتے ہیں میں نے دیکھا بیت اللہ نے حرکت کرنا شروع کر دیا. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حرکت میں آ گیا، وجد میں آ گیا. کتاب سامنے ہے، کچی بات ہی نہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا بیت اللہ کو، دیکھا اللہ کے گھر کو، دیکھا تزلزلت الکعبہ. بیت اللہ وجد میں، بیت اللہ حرکت میں، بیت اللہ حرکت کرتا ہے، بیت اللہ وجد میں آ گیا. میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف اگر میرے آقا کا ثنا خان نعت پڑھے، نعت پڑھنے والا نعت پڑھے، نعت سننے والا نعت سنے، پڑھنے والا اگر ایسے ایسے کر دے، پڑھنے والا اگر اس طرح کر دے، سننے والا سرکار کی محبت میں آ کر نعت سنتے سنتے اگر ایسے کر دے، اگر یوں کر دے، اگر جھوم کے اس طرح کر دے، اس پر بھی اعتراض ہے، اس پر بھی مسئلہ ہے کہ اسے کیا ہو گیا. میں نے کہا اسے بعد میں پوچھنا اسے کیا ہوا ہے، پہلے بیت اللہ سے پوچھو بیت اللہ کو کیا ہوا ہے. کہ جس وقت سرکار پیدا ہوئے، سرکار آئے ہیں، میں نے پہلے کہا بیت اللہ بولا بھی ہے، بیت اللہ حرکت میں بھی آ گیا. جس وقت حرکت میں آ گیا، میں عبارت آگے پڑھتا ہوں، آگے لکھا ہے کیا بیت اللہ حرکت میں آیا 1 منٹ کے لیے؟ بیت اللہ حرکت میں آیا 2 منٹ کے لیے؟ کیا بیت اللہ وجد میں آیا 3 منٹ کے لیے؟ نہیں، کتاب سامنے ہے، لکھا ہے لم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیہن. سرکار کے دادا کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلسل 3 دن 3 راتیں، کعبہ صبح بھی جھوم رہا تھا، کعبہ شام کو بھی جھوم رہا تھا. بیت اللہ وجد میں ہے، بیت اللہ حرکت میں ہے. سرکار کے آنے پر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا آگے چلیے. سرکار کے دادا آپ فرماتے ہیں 2 منظر میں دیکھ چکا. نمبر 1 بیت اللہ کا بولنا، نمبر 2 بیت اللہ کا حرکت کرنا، اور تیسرا بھی سنیے. پتہ ہے کیا بولے؟ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی توجہ کی نا تو میں نے دیکھا بیت اللہ تو ایک جانب کو جھکا ہوا ہے. بیت اللہ تو ایک جانب کو کیا ہوا ہے؟ جھکا ہوا ہے. کیا اعلیٰ حضرت بول پڑے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی،
ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا. یہ جس وقت آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دو منظر دیکھ لیے، پہلا کیا؟ بیت اللہ کا بولنا، نمبر 2 بیت اللہ کا حرکت کرنا، اور تیسرا تو اس سے بھی کمال کا منظر تھا. وہ کیا؟ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیت اللہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ایک طرف کو کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے. فرماتے ہیں دیکھ کر حیران رہ گیا، آج تک میں نے کبھی بیت اللہ کو جھکتے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے ابھی نماز عشاء پڑھی ہے، ہر ایک نمازی جھکتا ہے کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف. آج تک آپ نے کبھی بیت اللہ کو جھکتے کبھی نہیں دیکھا. میں بھی جھکوں تو کعبے کے آگے، تو بھی جھکے تو کعبے کے آگے، ہر ایک جھکے تو کعبے کے آگے. اور سرکار کی ولادت والی رات آئی تو بیت اللہ بھی جھک گیا، بیت اللہ بھی جھک گیا. اور جھکا پتہ ہے کس طرف؟ وہ بھی سنیے. بیت اللہ جھکا ہے اس مکان کی طرف جس مکان میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے آنکھ کھولی ہے. اگلے جملے آپ کا ایمان تازہ نہ کرے تو کہیے گا، اور آپ کے چہرے پہ تازگی نہ آئے تو کہیے گا. سرکار کے دادا فرماتے جس وقت میں نے یہ تینوں منظر دیکھے، بیت اللہ شریف کا میں نے طواف پورا کیا، کسی نے آ کے مجھے یہ اطلاع دی، کسی نے آ کے یہ کہا کہ عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے. کسی نے آ کے یہ اطلاع دی، کسی نے آ کے یہ خبر دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے. آپ میں سے یہ جتنے ساتھی دادا بن چکے ہیں ان کو بات کے سننے کا اور بھی لطف آئے گا. ایک بندہ جس وقت دادا بنتا ہے نا تو اسے ویسے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری اولاد کو بھی اولاد عطا کر دی ہے. اور سوچو تو صحیح، دادا بھی کوئی اور نہیں، دادا بھی نبیوں کے سلطان کی بات کر رہا ہو، نبیوں کے سلطان کے دادا کی بات ہے. فرماتے جس وقت میں نے طواف پورا کیا، طواف پورا کر کے میں چلتے چلتے اپنی بہو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں ان کے گھر آ گیا. اور ان کے گھر آ کے میں نے بازو آگے کر کے کہا، میں نے کہا ذرا میرا پوتا مجھے بھی تو دکھاؤ، دیکھنے میں کیسا ہے، میں بھی تو دیکھوں نا ذرا کہ میرا بیٹا میرا پوتا دیکھنے میں کیسا ہے. سوچو تو صحیح، پہلے دن کا کسی کا بھی بچہ ہو دیکھنے میں بڑا ہی پیارا لگتا ہے، پتلے پتلے ہونٹ ہوتے ہیں، چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے، پھول کے جیسا نازک چہرہ. اگر کسی اور عام بچے کی میں بات کروں تو وہ بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو مدینے والی سرکار کی بات ہے. وہ سرکار جس وقت اس کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں، سرکار کے دادا جس وقت اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آئے، بازو آگے کیے، فرماتے ہیں میں نے کہا ذرا میرا بیٹا مجھے بھی دکھاؤ. میں نے بازو آگے کیے نا تو میرے بازوؤں پر میرے پوتے کو رکھا گیا. سفید کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے جس سے میرے پوتے کو لپیٹا گیا، چہرے پہ کپڑا، جسم پہ کپڑا. فرماتا جس وقت میں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، جو منظر تھا میں دیکھ کر حیران رہ گیا. فرماتے ہیں میرے پوتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں سے نور نکلا. کتنا نکلا، کیسا نکلا؟ فرماتے ہیں اتنا نور نکلا جس نے ساری کائنات کو بھی روشن کر دیا، سارے آسمان کو بھی روشن کر دیا. اتنا نور نکلا، ایسا کمال کا نور نکلا. فرماتے ہیں بے ساختہ میں نے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے سینے سے لگا کے اپنے پوتے کا ماتھا چوما. ماتھا چوم کے میں نے یہ کہا، میں نے کہا میرے پوتے کا نام محمد ہوگا، نام محمد رکھیں گے. جس وقت میرے لبوں سے یہ جملے نکلے نا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہوگا، عرب کے لوگ آ گئے، بڑے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، پکی عمر کے بھی آ گئے. سارے آ کے کہتے ہیں عبد المطلب ہم نے اس سے پہلے یہ نام محمد کبھی سنا کوئی نہیں. مسکرا کے بولے تو بول کے فرماتے ہیں کہ سنتے کیسے، یہ میرے پوتے سے پہلے کسی کا رکھا جاتا تو سنتے نا، یہ سب سے پہلے رکھا ہی میرے پوتے کا کیا ہے. اور اس سے تھوڑا سا آگے چلیے، عرب کے لوگ پوچھتے ہیں اگر نام محمد رکھا ہے ترجمہ بھی بتا دو، اس نام کا معنی بھی بتا دو، اس نام کا ترجمہ کیا ہے، اس نام کا معنی کیا ہے، اور اس نام کا مطلب کیا ہے. سنو میرے نبی کے غلاموں، حضرت عبد المطلب بول کے کہتے ہیں نام محمد کا ترجمہ یہ بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کا صبح بھی جس کی تعریفیں ہوں، دوپہر بھی جس کی
تعریفیں ہوں، شام بھی جس کی تعریفیں ہوں، 24 گھنٹے جس کی تعریفیں ہوتی رہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ کب پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میرا یقین بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، اللہ میرے پوتے کی عظمتوں کے جھنڈے اللہ مشرق میں بھی لہرائے گا، اللہ انہیں مغرب میں بھی لہرائے گا۔ یہ میرے آقا اسلام کے دادا جان انہوں نے کہا، اب میرا یقین بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، اللہ میرے پوتے کی عظمتوں کے جھنڈے اللہ مشرق میں بھی لہرا دے گا، اللہ مغرب میں بھی لہرا دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح، جن کے دنیا میں آنے کی قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، ان کی ذات کی مثال کوئی کہاں سے ڈھونڈے گا؟ جن کا دنیا میں آنا بے مثل اور بے مثال ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کوئی اس انداز میں دنیا میں آیا ہو جن کے آنے پہ بیت اللہ نے سجدے کیے ہو، جن کے آنے پہ بیت اللہ نے حرکت کی ہو، جن کے آنے پر بیت اللہ نے کے نعرے لگائے ہو، مصطفیٰ آ گئے، مرتضیٰ آ گئے، مختار آ گئے، اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں۔ آل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو عقیدہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کیا تھا، آج اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ عقیدہ کہاں رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ آ کے سنی یا رسول اللہ کہنے والے کہ چہرے کا دیدار کرو۔ اللہ نے جو عقیدہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کو عطا کیا تھا، اللہ نے آج وہی عقیدہ آل سنت و جماعت کو عطا فرما دیا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور سنیے گا ہمارا تو انداز سادہ، ہم سادہ مزاج کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا تم ذات کی بات کرتے ہو، ذات تو ذات رہی، میرے مصطفیٰ کا نام کتنا بڑا مشکل کشا ہے۔ کیا ہے؟ میں مثال پیش کرتا ہوں، اسیرۃ الحلبیہ جلد نمبر اس کی 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ سنیے گا، میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر یہاں پر یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان، اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل کوئی نہیں مانتا، بیت اللہ جھوما ہے، بیت اللہ بولا ہے، بیت اللہ نے سجدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بھاگ بھاگ کے جاتے ہو بیت اللہ میں، اور جس وقت میرے مصطفیٰ کے مدینے کی بات آئے تو چہرہ بگاڑنے والو، تمہیں پتا نہیں کہ جو کچھ بھی بندے کو ملتا ہے وہ سرکار مدینہ کے در اقدس سے ہی ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے، قسم اٹھا دی، کہتے با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یا سو امید سے، وہ کہیں نہیں، وہ کہاں نہیں، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نیکو، وہ نیکوئی کی بھی ہے آورو، مگر اے مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سما نہیں۔ اور عقیدہ سنیے، اعلیٰ حضرت کہہ گئے، کہا ہے انہی کے نور سے سب آگاں ہے، انہی کے جذبہ میں سب نہاں، بنے صبح و تابش مہر سے رہے پیش مہر، یہ جان نہیں، وہی نور حق، وہی نور حق، وہی زندہ رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی لامقام کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جو فدا، نمسے تجاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرا قد قد قد، تیرا قد تو نادر دور ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر بہت چما نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا، کو اس کو گل کہے کیا بنی، کہ گلوں کا ڈیر کہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول حق جاریہ یا علی، اونچا بولے سارے، زندہ باد، اونچا بولے، اونچا بولے،
زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے دم قدم سے اس کائنات کی کیا ہے؟ بہاریں ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تھا، حدیث کیا ہے؟ السیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 123 ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ لکھا ہے ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام سرکار کے صحابی حضرت وہب بن منبہ، میں نے صحابی کا نام لیا، صحابی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار فرماتا کان رجل اصلاح مئات سنہ، بنی اسرائیل کا ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، کلمہ ان کا پڑھتا ہے، نام ان کا لیتا ہے، ذکر ان کا کرتا ہے، یاد ان کو کرتا ہے، کلمہ ان کا پڑھا، اور ہوا کیا؟ فرماتے ہیں اصلاح مئات سنہ، 100 سال تک مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے بالآخر دنیا سے چلا گیا۔ جس وقت دنیا سے رخصت ہوا نا تو لکھا ہے ماتا، جس وقت دنیا سے چلا گیا لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذُوهُ، لوگوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر اسے گندگی کی اس ایک ڈھیر پہ اسے پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پہ جس وقت اسے پھینکا نا تو لکھا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل کر دی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کی طرف وحی آ گئی، اللہ نے اپنے پیارے محبوب اپنے پیارے کلیم ان سے یہ کہا اب پیارے ذرا جائیں تو صحیح، جائیں تو صحیح، فلاں علاقے میں ہمارا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے۔ دوست کہا، کیا کہا؟ دوست کہا، حالانکہ علاقے والوں نے کیا کیا؟ علاقے والوں نے غصے میں آ کر نہ غسل نہ کفن نہ دفن، بلکہ کیا کیا؟ غصے میں آ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کو وہی آ گئی، کہا پیارے کریم بات ایسے نہیں بنے گی، جائیے تو صحیح، اور جا کر ہمارے اس دوست کو وہاں سے اٹھائیے، جا کے کیا کیجئے؟ اپنے نبوت والے ہاتھوں سے سب سے پہلے جا کے اس بندے کو غسل دیں، اس کے بعد اسے کفن پہنائیں، اور اس کے بعد جا کر خود جا کے آپ اس بندے کے جنازے کی امامت بھی کریں۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے پیغمبر کو کہا گیا، جنازے کا حکم، کفن کی بات، دفن کی بات، اللہ کے نبی آ گئے۔ جس وقت کلیم آئے نا، کلیم آئے، جس وقت آ کے اس بندے کی میت کو پکڑنا چاہا، جس وقت پکڑنا چاہا نا، علاقے والے کیا کہتے ہیں؟ علاقے والے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اسے نہ اٹھائیے، یہ 100 سال تک مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے اور اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اسے آپ نہ پکڑیے اور نہ ہی آپ اس بندے کو ہاتھ لگائیے۔ ایک طرف علاقے والے منع کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف علاقے والے گواہی کچھ اور ہی دے رہے ہیں۔ سوچتے ہیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے، کہنے لگے مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، جو حکم اللہ کا ہے مجھے وہ پورا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بندے کو پکڑا، پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس بندے کے جنازے کی امامت کر کے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس بندے کو قبر میں اتارا۔ جس وقت سارے کام ہو گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، مختصر یہ ہے، اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے مولا ماجرا کیا ہے؟ تو نے یہ کہا وہ میرا تعلق والا ہے، تو نے کہا میرا وہ اپنا ہے، تو نے کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو نے یہ کہا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، جبکہ علاقے والے تو کہتے رہے کہ 100 سالہ مجرم ہے۔ مالک تو نے اپنے کلیم سے یہ سارے کام کیوں کروائے؟ اپنے کلیم سے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے اس کے غسل کا انتظام، اس کے کفن کا انتظام اور اس کی تدفین کا انتظام اپنے نبی سے کیوں کروایا؟ سنیے گا میرے آقا کے غلاموں، اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، پتہ کیا جواب آیا؟ کہ پیارے کلیم ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی خبر ہے، ہم جانتے ہیں، ہم خبر رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ 100 سال تک مسلسل ہماری نافرمانی کرتا رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی ایک ادا ہمیں بڑی پسند آئی، اس کی ایک ادا، وہ چاہے تو ایک ادا پہ بخش دے،
اور وہ چاہے تو کسی ایک ادا پر پکڑ لے، مرضی اس کی ہے، وہ ایک ادا پہ پکڑ لے، وہ ایک عمل پہ بندے کو معاف کر دے، وہ کریم ہے، وہ جیسے چاہے کر دے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں، میرے پروردگار نے، میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے اپنے کلیم سے کہا کہ پیارے کلیم بات بس اتنی سی ہے، بات بس اتنی سی ہے، مسئلہ فقط اتنا سا ہے، کلما نشر التوراۃ، کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ معمول تھا، یہ جب بھی کبھی تورات کھولا کرتا، قرآن کی بات نہیں، تورات کی بات ہے، کہ یہ جب بھی کبھی اپنی زندگی میں کیا کرتا، تورات کھولا کرتا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کہ یہ جب بھی کبھی کیا کرتا، تورات کھولتا، اور اس تورات کے اندر جب بھی میرے نبی کا نام آتا، مدینے والی سرکار کا نام آتا، مصطفیٰ کا نام آتا، تو یہ کیا کرتا، لکھا ہے قبلہ، یہ اس نام نامی اسم گرامی کو چوما کرتا، خالی چوما نہیں کرتا تھا بلکہ کیا کرتا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، تورات کے اس ٹکڑے کو اپنی آنکھوں سے بھی لگایا کرتا تھا، سرکار کے نام کو چومتا، چوم کر تورات کے اس حصے کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیارے کریم اگرچہ اس کا اتنا سا عمل ہے، ہم نے کیا کیا، فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغَفَرْتُ لَهُ، مسئلہ اتنا سا ہے، اس نے ہمارے نبی کے نام سے پیار کیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے نام کے صدقے اس بندے کو نارے جہنم سے بری کر کے اس بندے کو دائمی جنت عطا فرما دی ہے۔ اندازہ تو کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگر سرکار کے نام سے پیار کرے اللہ مشکلیں حل کر دے، اور ہم تو امتی موسیٰ کے تو نہیں، ہم امتی حضرت موسیٰ کے تو نہیں، ہم تو امتی مدینے والی سرکار کے ہیں، ہم نے کلمہ آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ گنبد خضرا شریف کے مکی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ کامیابی عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ حشر کے میدان میں بھی مجھے عزتوں کے تاج عطا کرے، میرے عزیزوں بڑا آسان سا نسخہ ہے، آج بھی اپنا تعلق گنبد خضرا کے مکی سے جوڑ لو، آج بھی اپنے تعلق کو میرے مصطفیٰ سے مضبوط کر لو، کبھی ان کو اپنے جیسا نہ کہنا، کبھی ان کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے جیسا کبھی نہ کہنا، ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے جیسا کبھی نہ کہنا، ان کے کانوں کو اپنی کانوں کے جیسا کبھی نہ کہنا، ہمیشہ ایک ہی بات کرنا، وہ سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بہتر، وہ سب سے کمال کے ہیں، عام بندہ تو عام رہا، اللہ نے نبیوں میں بھی ان کے جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا۔ جس وقت عقیدہ یہ رکھو گے، جس وقت نظریہ یہ رکھو گے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ حشر کے میدان میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ نظریہ یہ رکھنا لازمی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، میرے پاس وقت بھی مختصر ہے، حدیث سنیے، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مرکات شرح مشکات، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے، اور آپ نے مشکات شریف کی شرح لکھی، اس کے اندر آپ ایک حدیث لے کے آئے، کمال کر دیا۔ آپ حدیث سنیں گے لطف آئے گا۔ پتہ کیا لکھا ہے؟ حدیث پاک کے راوی کا نام سنیے، حدیث پاک کے راوی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، فرماتے جس وقت میرے آقا علیہ السلام سرکار کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی۔ کتنے سال جی؟ عمر یاد رکھنی ہے تاکہ آپ کو حدیث سننے کا مزہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے جس وقت سرکار کی عمر مبارک ہو گئی نا 12 سال، تو میرے آقا علیہ السلام کے چچا جناب ابی طالب ملک شام جانے لگے، ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت تو کیا ہے 40 سال کی عمر میں، اور میں جس عمر کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو عمر مبارک ابھی 12 سال ہے، اور ملک شام جانے لگے میرے حضور کے چچا، نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جناب ابی طالب۔ جس وقت یہ جانے لگے نا
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے یہ فرماتے ہیں کہ چچا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا، میں نے ساتھ ہی جانا ہے۔ جس وقت میرے آقا علیہ السلام آپ نے اصرار کیا نا تو چچا نے تیاری کر لی، اور یہ عرب کا یہ قافلہ جس میں اکیلے سرکار نہیں، جس میں اکیلے سرکار کے چچا نہیں، بلکہ عرب کے اور بھی لوگ ہیں، جس کے اندر بڑی عمر کے اور پکی عمر کے یہ سارے کا سارے یہ جتنے لوگ تھے تجارت کرنے کی نیت سے مکہ سے چلے، تجارت کی نیت سے کہاں سے چلے؟ مکہ سے چلے۔ ارادہ کہاں کا تھا؟ ملک شام کا۔ اچھا، جس وقت یہ قافلہ، جس قافلے کے اندر سرکار بھی ہے، عمر میں عرض کر چکا میرے آقا علیہ السلام بالکل زندگی ابتدائی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے، لکھا ہے جس وقت عرب کا یہ قافلہ چلتے چلتے ملک شام پہنچا، ملک شام آ گیا۔ ملک شام کے اندر ایک آدمی رہا کرتا تھا، پہلی کتابوں کا عالم تھا اور پہلی کتابوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا، نام تھا اس کا بحیرہ اس کا نام تھا۔ جس وقت ملک شام آ گیا یہ قافلہ، لکھا ہے وہ عابد ہر وقت اپنے عبادت خانے میں رہا کرتا تھا، کبھی نکلا ہی نہیں، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت بندگی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، ہر وقت اس اپنے عبادت خانے کی چار دیواری میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھتا ہے، کبھی نکلا نہیں، کبھی نہیں نکلا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ لکھا ہے فخرج الیہم الراہب، آج وہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا۔ آج کیوں نکلا؟ آج نکلنے کی حکمت کیا ہے؟ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی آج وہ آئے ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بہاریں عطا فرمائی ہیں، اسے بھی سمجھ آ گئی آج وہ آئے ہیں جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو چمک عطا کی ہے۔ اچھا، جس وقت وہ اپنے عبادت خانے سے نکلا نا، اس نے نکل کر دیکھا عرب کا قافلہ، مکہ شریف سے چلنے والا قافلہ، اس نے آ کے کیا کیا؟ اس عابد کی عبادت کا کے باہر آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، ایک جگہ پہ آ کے اس نے سٹاپ کیا، آ کے بیٹھ گیا۔ جس وقت وہ عابد اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا نا، جس طرح آپ ایک جگہ پہ ایسے مسجد میں مجمع لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح عرب کا یہ قافلہ اس عابد کی عبادت گاہ کے باہر ایسے زمین پہ بیٹھا ہے جس میں میرے مصطفیٰ بھی ہے، اور عمر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں وہ اپنے عبادت خانے سے نکلا، اور نکل کر اس نے کیا کیا اس نے نکل کر، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے نکل کر آ کے کسی بڑے سے سلام لیا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے نکل کر آ کے کسی بوڑھے بندے سے سلام لیا، اس نے آ کے نکل کر کسی بندے سے آ کے یہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، نہیں، اس نے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ اس نے اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر سب سے پہلے آ کے پتہ کیا کیا؟ سنیے گا، اس نے سیدھا آ کے میرے اور آپ کے نبی کا بازو پکڑ لیا، سرکار کا بازو پکڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، عمر مبارک ابھی 12 سال ہے، اس نے میرے آقا علیہ السلام کا جب آ کے بازو پکڑا نا، عرب کے سارے لوگ ایسے اس کی طرف گردنیں گھما کے دیکھتے ہیں، ایسے اس کی طرف نظریں کر کے دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی ہے، نہ کسی سے سلام، نہ کسی سے کلام، نہ کسی سے کوئی بات، نہ کسی سے یہ پوچھا کہاں سے آئے ہو، نہ کسی سے یہ پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، نہ کسی سے یہ سوال کیا کہ تمہارے لشکر کا امیر کون ہے، نہ کسی سے یہ سوال کیا کہ تمہارے یہاں پہ ملک شام آنے کا مقصد کیا ہے، سیدھا آیا ہے، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کسی سے کوئی کلام کیا، اور اس نے سیدھا آ کر ہمارے قافلے کے بچے کا بازو پکڑ لیا، اس نے آ کے بازو پکڑا ہے۔ اب سنیے گا، اس نے خالی بازو ہی نہیں پکڑا، اس نے بازو پکڑ کر پوری تقریر ہی کر دی، اور تقریر بھی کمال کی کر دی۔ پتہ کیا بولا؟ بازو اس کے ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ کا ہے، اعلان نبوت ابھی کیا نہیں، اس نے میرے آقا کا بازو پکڑ کر پہلا جملہ پتہ کیا بولا؟ سرکار کا بازو پکڑ کر اس نے پہلا جملہ بولا، بول کے کہتا ہے عرب کے لوگوں سنو تو صحیح، یہ بچہ
یہ بچہ جسے ساتھ لے کے آئے ہو، اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھو، یہ بچہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا سید العالمین، اس نے کہا یہ بچہ جسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، اس بچے کو اللہ نے ساری کائنات کی سرداری عطا کر کے بھیجا ہے۔ یہ بچہ جسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، یہ بچہ ساری کائنات کا سردار بچہ ہے۔ اس عابد نے یہ جملہ بول دیا، ابھی عرب کے لوگوں میں سے کوئی بولا نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، اس نے دوسرا جملہ بھی بول دیا، اس نے دوسرا جملہ بھی کہہ دیا۔ دوسرا جملہ سنیے، وہ بول کے کہتا ہے ھذا رسول رب العالمین، یہ بچہ جسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھو، یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ دو جملے ہو گئے، ابھی عرب کے لوگوں میں سے کوئی بولا نہیں، ان کے بولنے سے پہلے عابد دوبارہ بول پڑا اور اس نے تیسرا جملہ بھی کہہ دیا، اور تیسرا جملہ تو اس نے کمال ہی کر دیا، بازو مصطفیٰ کا اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے پہلا جملہ کیا بولا کہ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، دوسرا کیا بولا اللہ کے نبی ہے، اور تیسرا کیا بولا؟ کہتا ہے یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اس نے کہا اس بچے کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے، یہ بچہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میں یہ حدیث پاک سمجھاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ گجرات کا کوئی بندہ ہو، شہر گجرات کا، لکھنے والا گاؤں میں زندگی میں پہلی بار آیا ہو، اس سے پہلے کبھی آیا نہ ہو، اور وہ آئے آ کر مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کرے، مسجد کے امام نے کبھی اس بندے کو دیکھا نہ ہو، اس بندے نے کبھی مسجد کے امام کو دیکھا نہ ہو۔ آپ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں، مسجد کے قاری صاحب آپ کو سب کو جمع کر کے یہ کہنا شروع کر دیں یہ بندہ گجرات کا ہے، یہ بندہ بااخلاق بھی ہے، یہ بندہ نمازی بھی ہے، یہ بندہ متقی بھی ہے، یہ بندہ پرہیزگار بھی ہے، یہ بندہ بڑے تقوی والا ہے، آپ سارے کے سارے کہیں گے قاری صاحب آپ بھی درویش ہی ہیں، قاری صاحب آپ بھی سادے ہیں، نہ آپ زندگی میں کبھی گجرات گئے، نہ اس سے پہلے کبھی یہ بندہ ہمارے علاقے میں آیا، ملاقات پہلی ہے، پہلی ملاقات میں آپ کو اتنا کچھ کیسے پتا چل گیا؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں حدیث پاک، میرے نبی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اس عابد نے سرکار کے بارے میں پہلا جملہ کیا کہا؟ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، دوسرا جملہ کہا اللہ کے نبی ہیں، تیسرا جملہ کہا یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب عرب کے لوگوں سے رہا نہ گیا، بول کے کہتے ہیں بڑے عجیب آدمی ہو، بچہ ہمارا ہے، پیدا ہم میں ہوا، بچپن ہم میں گزرا، نہ تم اس سے پہلے کبھی مکہ آئے، نہ اس سے پہلے کبھی ہمارا یہ بچہ ملک شام آیا، اس سے پہلے نہ تم نے کبھی اس بچے کو دیکھا، نہ تم اس بچے کے دادا کو جانتے ہو، نہ اس بچے کے باپ کو جانتے ہو، نہ تم نے اس سے پہلے کبھی شہر مکہ دیکھا، تم نے پہلی ملاقات میں اتنی بڑی باتیں کر دی، پہلی ملاقات میں تم نے ان کو رسول بھی کہہ دیا، پہلی ملاقات میں تم نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بھی کہہ دیا، پہلی ملاقات میں تم نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بھی کہہ دیا۔ اگر کہا ہے یہ اتنا کچھ تو اس کے اوپر دلیل بھی دینی پڑے گی، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ سنو لکھنے والا کہ میرے نبی کے غلاموں، اس نے جو دلیل پیش کی نا اس نے کمال کر کے رکھ دیا، اس نے کہا سنو عرب کے لوگوں، سنو مکہ کے لوگوں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں اس سے پہلے کبھی مکہ نہیں گیا، میں مانتا ہوں، میں اس سے پہلے کبھی اس بچے کو دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں، میں اس سے پہلے اس کے باپ کو نہیں دیکھا، میں مانتا ہوں، میں اس سے پہلے اس بچے کے دادا کو کبھی نہیں دیکھا، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اس سے پہلے کبھی مکہ نہیں گیا، اس کے باوجود میں نے اتنے بڑے دعوے کر دیے، کہا میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس ثبوت ہے، ثبوت آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس عابد نے کہا، اس نے کہا جس وقت تم پہاڑی سے، جس وقت تم کیا پہاڑی سے چلتے چلتے میرے عبادت خانے کی طرف آ رہے تھے، میں تھا اپنے عبادت خانے کی چھت کے اوپر، میں کھڑے ہو کر تم کو اپنے عبادت خانے کی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس وقت تم آ رہے تھے نا میرے گھر کی جانب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا سجدا۔ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن رستوں سے تم گزر کر آئے ہو، درخت بھی اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، پتھر بھی اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن رستوں سے تم گزر کے آئے ہو،
پتھر بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے، درخت بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے. اور اس کا اگلا جملہ بڑے کمال کا ہے. اس نے کہا یہ بھی سن لو، وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ. یہ بھی یاد رکھو، پتھر اور درخت جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو ہی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں. دیکھو تو صحیح، ادھر ایک طرف درخت کو پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، پتھر کو پتہ چل گیا سرکار آ گئے ہیں، اور ادھر 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے، دعویٰ کرے امتی ہونے کا، دعویٰ کرے کہ میں سرکار کا امتی ہوں، کھائے ان کے صدقے، پیے ان کے صدقے، جیے ان کے صدقے. اور جس وقت میرے نبی کی آمد کا موسم آئے، اسے دلیل چاہیے. میں نے کہا تیرے سے اچھا تو پھر وہ پتھر ٹھہرا، تیرے سے بہتر تو پھر وہ درخت ٹھہرا جسے سرکار کے آنے کا پتہ چل گیا. دیکھو جن کو پتہ چلا ہے، دیکھو جن کو پتہ چلا ہے، وہ مسجد پہ آ گئے، وہ جگہوں پہ اکٹھے ہو گئے، وہ گلیوں میں اکٹھے ہو گئے، وہ مکانوں کی چھتوں پہ اکٹھے ہو کے سب کو یہ بتاتے ہیں اے زمانے والوں ہمارے آئے ہیں. ہم نے ان کے آنے کے جشن بھی منائے ہیں جن کے آئے ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی احمد یار خان نئی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں ان کی زبان پہ آپ کو سمجھا دوں تو مفتی صاحب کہتے ہیں آپ نے کہا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جنت سے جن کی فرق ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دنیا میں آنے کا منظر ہے. آخری حدیث سن کے بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر اس کا 633 ہے. آخری حدیث پاک. ساری تقریر آپ بھول جائیں، میں نہیں کہتا یاد رکھیں، آپ بھولنا چاہتے ہیں بھول جائیں، لیکن میرے کہنے پر آپ نے ایک ہی آخری حدیث یاد کرنی ہے، اور خالی یاد ہی نہیں کرنی، اوروں تک بھی پہنچانی ہے. اور جو آپ سے یہ کہے نا کہ سرکار کی آمد کا جشن کرتے ہو، نبی کی آمد کا وہ ترانہ پڑھتے ہو، سرکار کی آمد کے قصیدے پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ حدیث سنا دینا، یہ حدیث سنا دینا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر اس کا 633 ہے. اور اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو یہ تو تمہارا اپنا بندہ ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے نیچے رکھ دیتا ہوں. آگے چلیے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ان کی ہے مستدرک للحاکم، اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا بخاری شریف اور مسلم شریف کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جس کو مانا جاتا ہے نا، اس کتاب کو مستدرک للحاکم کہا جاتا ہے. مستدرک للحاکم، میں اس کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی انہی کا حوالہ پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انہی کا حوالہ لے کے آئے ہیں. سنیے جی حدیث آخری وعدے کے مطابق، اور مزے کی بات سنیے، حدیث پاک کے راوی کا نام بھی بڑا ہی تگڑا ہے. پتہ کیا نام ہے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. حدیث سنے اور اپنا ایمان تازہ کرے. فرماتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. سارے مانتے ہیں، قرآن مجید ہے، نص قطعی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں. جس وقت آپ کو جنت میں رکھا گیا اور ساتھ ہی ہم سب کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ساتھ ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں میری نہیں مانتے نہ مانو، اپنی مسجد کے امام کی نہیں مانتے نہ مانو، اور کسی عالم کی نہیں مانتے نہ مانو،
اللہ کے بندو ابا جی کی بات تو مانو نا، ابا کی بات تو مانو. اور جو ابا کی بات نہیں نہ مانتا سارے علاقے والے کہتے ہیں نکما ہے، ابے دی بھی نہیں مانتا. اور ادھر تذکرہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، نسل انسانی حضرت آدم سے چلی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ان کا عمل دیکھیے. جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جنت میں رکھا، آپ جنت میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لا تقربا هذه الشجرہ، پیارے آپ نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. لا تقربا هذه الشجرہ، قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی. اللہ کے نبی کو حکم آ گیا، حضرت آدم کو حکم آ گیا، حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حکم آ گیا کہ پیارے جو دل کرتا ہے کھائیے، جو دل کرتا ہے پیجیے، لیکن ایک حکم ہے فلاں درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. قسمت میں لکھا تھا چلے گئے. جس وقت اس درخت کے قریب چلے گئے حکم آ گیا اب جنت سے زمین پہ، اب جنت سے کہاں پہ؟ زمین پہ. حضرت آدم علیہ السلام آپ ہیں، جنت سے آپ زمین پہ آ گئے. جس وقت آپ جنت سے زمین پہ آئے نا اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ معاف کر دے، میرے کریم معاف کر دے، وہ جو میں درخت کے قریب گیا میرے اس عمل کو معاف کر دے. جواب نہیں آتا. سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، یہاں تک کہ کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، جواب کوئی نہیں آیا. سنیے گا ایک دن کیا ہوا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس پر میرے اور تیرے نبی کا نام آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس پر میرے اور آپ کے نبی کا نام آ گیا. حالانکہ سرکار ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی جسم اقدس بنا نہیں، ابھی تو خالی نور بنا ہے، ابھی تو خالی میرے نبی علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا. ابا جی کی بات ماننی ہے، میری نہیں، ابا جی کی. کیا بلا حضرت آدم علیہ السلام سرکار کا نام لیتے ہیں، مدینے والی سرکار کا نام لیتے ہیں. الفاظ پڑھتا ہوں، بلا کیا کہا، جملے پتہ کیا لکھے ہیں. امام حاکم آپ فرماتے ہیں حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت لی، کہ میرے اللہ مجھے اپنے اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے. وسیلہ پیش کر دیا حضرت آدم نے. کس کا؟ مدینے والی سرکار کا. کس نے؟ حضرت آدم نے، ابو البشر نے، ساری کائنات کے ابا جی نے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. کس کا؟ مدینے والی سرکار کا. کہ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے اپنے اس مدینے والے، اپنے اس مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے. جس وقت یہ نام لیا نا، حدیث کا ٹکڑا آگے پڑھتا ہوں، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے حضرت آدم سے کہا، حضرت آدم سے فرمایا اب پیارے آدم معاف کریں گے، کریں گے، ضرور کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن پہلے اتنا تو بتا دو کیف عرفا، آپ نے ہمارے نبی کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ بات تو اصل میں یہ ہے، آپ نے مصطفیٰ کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ آئے ہی نہیں، ابھی تو وہ تشریف ہی نہیں لائے، ابھی تو جسم اقدس ابھی بنے کوئی نہیں، ابھی تو صرف نور انور بنا ہے، ابھی جسم اقدس بنے گا. بس اتنا بتا دو آپ نے ہمارے نبی کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ مسجد بھری ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ علیم بذات الصدور نہیں ہے؟ سینے کی باتیں بھی جانتا ہے. اور بات تو بات رہی، کل پیر ہے، پیر والے دن ظہر کی نماز پڑھ کے آپ کیا بولو گے آپ کو بھی نہیں پتا، میں کیا بولوں گا مجھے بھی کوئی نہیں پتا، میرے منہ سے جملے کیا نکلیں گے. ابھی تقریر کر کے فارغ ہونے کے بعد علامہ حیدری صاحب میں ان سے ملاقات کروں گا تو ملاقات کرتے وقت میرے لبوں سے کیا جملے نکلیں گے، حالانکہ ذات میری ہے لیکن پتا مجھے بھی کوئی نہیں کہ میں کیا بولوں گا. اور ادھر وہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینے کی باتیں بھی جانتا ہے، اسے پتا ہے. لیکن اس نے پھر بھی پوچھا پیارے آدم یہ تو بتا دو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ کیسے پہچانا؟ کیوں پوچھا؟ کس لیے پوچھا؟ اس لیے پوچھا
تاکہ جو جواب حضرت آدم دے قیامت تک کے سرکار کے غلاموں کا جواب بن جائے۔ کیا کہا پیارے یہ بتا دو آپ نے ہمارے نبی کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ حضرت آدم کا جواب محبت سنیے۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں میرے اللہ جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا، میرا جسم بنا، میرے جسم میں روح ڈالی گئی، میں نے سر اٹھا کے عرش اعظم کے ماتھے کی طرف دیکھا، سر اٹھا کے عرش اعظم کے ماتھے کی طرف دیکھا تو عرش اعظم کے اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا تھا۔ کون سا کلمہ؟ میرے لبوں پہ بھی ہے، تیرے لبوں پہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اللہ جس وقت میں نے تیرے عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا نا تو کلمہ پڑھ کے میں یہ سمجھ گیا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ تو میرا دل کیا آج میں اس نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، کیا پتا اللہ کرم کر دے، کیا پتا اللہ فضل کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے خالق و مالک نے حضرت آدم سے یہ نہیں کہا نہیں پیارے آدم آپ کو کس نے کہہ دیا، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، جملے سنو ایمان تازہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے آگے سے حضرت آدم سے پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت آدم سے کہا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے، آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے۔ اور آگے بھی سنو پیارے آدم یاد رکھو لولا محمد ما خلقتک، اگر ہم نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم تو آپ کو بھی پیدا نہ کر دے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ زمین کے بقی ہوتے، نہ یہ چمکتا ہوا چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بول کے کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں میرے نبی کے لیے کیا کچھ بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، اسادت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماق و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، وہ کن سے نیہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے آیاں یہ بزم فقہ، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں رکوع ماہاں سجود شاہاں نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس لیے ہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم راما تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بالا تمہارے لیے، ثنا کا نیشاں وہ نور فشاں کہ مہر وشاں وہ اہام شاں بسایا کشاں مواقب شاں یہ نام و نیشاں تمہارے لیے، عطائے عرب جرائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، ذنوب فنا عیوب ہوا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب عطا کروب زدا پے دل و جاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائی کا در پہ بستہ قمر نہ چھپا و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مومی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ
अमनो आमा तुम्हारे लिए, कमाले महा जलाले शाहा जमाले हिसा में तुम हो आईना के सारे जहां में रोजे फमा जिल्ले आईना सा तुम्हारे लिए। ये दूर पूजा सी बहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जिहद से बरा विशाल मिला ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क भीरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। बफोरे सदा समाये बंदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ां तुम्हारे लिए। ये बरहमते के कचीमते न छोड़े लते न अपनी कते कुसूर करे और इनसे बारे कुसूरे चीना तुम्हारे लिए। फना वदारत वका वबारत ज़िहद व जिहद बदल दुसेरत है मरकज़ियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया कि थको तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाप फले वो फूल खिले के दिन हो बने लिबा के तले सना में खुदे रजा की जुबा तुम्हारे लिए। ये ज़मीं मिली है तो सरकार के सदके, आसमां मिला है सरकार के सदके के पकड़ने के लिए हाथ मिले हैं सरकार के सदके, चलने के लिए कदम मिले हैं सरकार के सदके, सुनने के लिए कान मिले हैं सरकार के सदके, के बोलने के लिए सुबह मिली है सरकार के सदके। कल क़यामत के दिन सारे अपनी कब्रों से उठोगे सरकार के सदके। अल्लाह नामे अमाल सीधे हाथ में अता करेगा सरकार के सदके। पुल सिरात से पार गुजरोगे सरकार के सदके। अल्लाह अर्श आज़म का साया देगा सरकार के सदके। अल्लाह पे कौसर अता करेगा सरकार के सदके। अरे बाबा क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जन्नत भी अपने नबी के सदके में अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह या अली मरहबा 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 मरहबा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कमलिया जान है वो जहान की। क्या है? जान है वो जहान की। जान है तो जहान है। जब जान ही कोई नहीं तो पीछे क्या बचा? हजरत आदम जिस वक्त वसीला पेश किया ना, अब प्यारे चूंकि आपने हमारे सामने हमारे नबी का वसीला पेश किया है, हमने उनके सदके में ही आपको माफी अता फरमा दी है। अंदाजा करें, जिनकी बिगड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारी कायनात के अब्बा जी हैं, उनकी बिगड़ी भी अगर बनी है तो मदीने वाले के सदके तो मैं और आप क्या हैं। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अगर चाहते हो अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, मुंह मदीने की तरफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज़ पंजगाना इसकी पाबंदी करें, और इसके अलावा जिनके वालिदैन जिंदा हैं इताअत करें, ताज़ीम करें, अदब करें, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब का एहतमाम करें। बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफ़क़त, हलाल खाना और हलाल ही अपनी औलादों को खिलाना, ये मेरे आका इस्लाम के आने का मकसद है। अल्लाह हमें इस मकसद को आम करने की और इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया